السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں اپنا اچھا اور برا معلوم کرنے کے لیے کچھ طاقتیں دی ہوئی ہیں، اور انسان ان طاقتوں کے ذریعے کیا میرے لیے اچھا ہے، کیا میرے لیے برا ہے، یہ انسان معلوم کر لیتا ہے۔ اور وہ طاقتیں اللہ نے انسان کو 5 قسم کی دی ہیں۔ ایک، اللہ نے انسان کو کان دیے ہیں، ان کانوں میں آواز جاتی ہے، انسان سنتا ہے، کوئی بات سنتا ہے، کوئی آواز سنتا ہے، کوئی پیغام سنتا ہے، سمجھتا ہے میرے لیے یہ اچھا ہے، میرے لیے برا ہے۔ کوئی اس کو پیغام پہنچاتا ہے کہ یہ نقصان تمہیں ہونے والا ہے، تو انسان صرف سن کر اپنے آپ کو اس نقصان سے بچا لیتا ہے۔ یہ سنتا ہے کہ بیوی کہتی کھانا تیار ہے، یہ صرف سنتا ہے، جا کر کھانا کھا لیتا ہے، سن کر فیصلہ کرتا ہے میرے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ تو ایک، اللہ نے انسان کو قوت سامعہ دی ہے، سننے کی طاقت، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ طاقت اللہ نے دی ہے انسان کا اس کا اپنے میں کوئی بس نہیں ہے۔ اور پھر دوسری طاقت اللہ نے انسان کو دی ہے دیکھنے کی طاقت، قوت باصرہ، دیکھنے کی طاقت۔ یہ انسان دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے میرے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ دن بھر ہم فیصلہ کرتے ہیں، آپ جا رہے ہیں، سامنے دیوار آ رہی ہے، آپ دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں، آگے تو دیوار ہے، گڑھا نظر آتا ہے، مر جاؤں گا اس میں گر کر اگر سیدھا نہیں چلو گا، تو اس سے بچ کے چلو۔ آپ سبزی خریدتے ہیں، پھل خریدتے ہیں، سارا دن اس آنکھ کو استعمال کرتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ یہ طاقت بھی اللہ نے انسان کو دی، یہ انسان نے خود نہیں بنائی۔ تیسری طاقت اللہ نے انسان کو قوت شامہ دی ہے، سونگھنے کی طاقت۔ انسان صرف سونگھ کر فیصلہ کرتا ہے میرے لیے اچھا ہے کیا برا ہے۔ کیا یہ عجیب بات نہیں ہے کہ انسان صرف اس سونگھنے کو اس ناک کے ذریعے، اور یہ بھی اللہ نے نظام بنایا ہے، انسان نے نہیں بنایا، کہ سائنسدان نے نہیں بنایا، یہ بھی اللہ نے بنایا کہ سونگھ کر فیصلہ کرتا ہے۔ اور نظام بھی کیا اللہ نے بنایا ہے کہ یہ انسان سونگھتا ہے تو ہوا جو ہے وہ 2 غدود اندر رکھے ہوئے ہیں، 2 گلینڈز ہیں خیشوم، ان کے ساتھ ہوا ٹکراتی ہے تو ہوا میں جو خوشبو کے ذرات ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ ٹکراتے ہیں، تو فوراً دماغ کو وہ بتاتا ہے کہ یہ خوشبو ہے، اچھی چیز۔ اور جب وہ ذرات ان خیشوم کے ساتھ ان غدود سے ٹکراتے ہیں تو دماغ کو بتاتا ہے یہ بڑی بدبودار چیز ہے۔ آپ پھر فیصلہ کرتے ہیں یہ میں نے کپڑے نہیں پہننے، بڑی پسینے کی بو آ رہی ہے، سونگھ کر فیصلہ کیا ہے آپ نے۔ آج آپ نے بڑی اچھی خوشبو لگائی جمعے کے لیے آتے ہوئے، سونگھ کر فیصلہ کرتے ہیں میرے لیے کیا اچھا ہے کیا برا۔ یہ سونگھ کر انسان اپنی زندگی اور موت کے فیصلے کرتا ہے، صرف سونگھ کر زندگی اور موت کے فیصلے کرتا ہے۔ کیسے؟ یہ انسان رمضان میں سموسہ کھا رہا تھا،
وہ سموسے کو سونگا، کھا تو سکتا نہیں تھا، روز آئے سموسے کو سونگا تو اس میں سے بدبو آ رہی تھی، سڑا ہوا سموسا باسی. اوہو یہ میں نے کھایا تو مر جاؤں گا. کیا کہتا؟ اگر میں نے کھایا تو مر جاؤں گا. صرف کس سے فیصلہ کیا؟ سونگ کر. میں اہمیت بتا رہا ہوں، صرف خوشبو بدبو کو نہیں سونگتا. یہ تو بندہ اپنی زندگی اور موت کے فیصلے بسا اوقات کرتا ہے صرف سونگ کر. یہ بھی اللہ نے انسان کو طاقت دی. چوتھی طاقت اللہ نے انسان کو دی ہے انسان کی زبان، قوت ذائقہ. انسان چکھتا ہے، چکھ کر فیصلہ کرتا ہے میرے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے. اور یہ بھی اللہ نے انسان کو دی، یہ بھی انسان کے بس میں دی. اور اس زبان کے اندر اللہ نے جو ذائقوں کی آگے تقسیم رکھی اور طریقہ کار رکھا ہے وہ بھی انسان نے نہیں بنایا. انسان کوئی چیز زبان کے اوپر رکھتا ہے نا تو فوراً زبان کی تہ کے اندر اللہ نے باریک باریک حدود رکھے ہیں، باریک باریک گلینڈ چھوٹے چھوٹے. وہ تھیلیاں ایک دم پانی نکالتی ہیں. وہ پانی اس کھانے کی چیز کے ساتھ ٹچ کرتا ہے اور وہ فوراً دماغ کو بتاتا ہے یہ میٹھی ہے، یہ کڑوی ہے، یہ نمکین ہے، یہ مرچیں تیز ہیں. یہ بالکل وہی نظام ہے جو آپ شوگر ٹیسٹ کرتے وقت ذرا سا خون اس اسٹک کے اوپر لگاتے ہیں تو وہ فوراً بتاتا ہے اتنی شوگر، اتنی زیادہ چینی آپ کے اندر. ہر دفعہ شوگر چیک کرنے میں کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں آپ سب حضرات کو معلوم ہی ہے، جو اس کو بھگتتا ہے. یہ تو اللہ نے زبان بنائی ہے، دن میں پتہ نہیں کتنے 100 دفعہ ٹیسٹ کرتا ہے، ایک پیسہ اللہ نہیں لیتا ہے اس سے. مفت ساری غذائیں چیک کرتا ہے مفت. وہاں تو ایک قطرہ خون کا چیک کرنا ہوتا ہے تو اچھے خاصے پیسے خرچ ہوتے ہیں. یہ بھی اللہ نے بنایا. اور پھر زبان کی تقسیم بھی تاکہ آپ نا اس کے اندر جائیں تھوڑا سا، تاکہ پھر سمجھیں کہ خالق نے جب اتنی اچھی اچھی ہمیں قوتیں دی ہیں تو ساری بات بتانے کا آخر میں مقصد یہ ہوگا کہ پھر ہم ان قوتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال بھی تو کر لیں جس نے یہ پیدا کی. آخر میں بات یہاں تک جانی ہے تو اس لیے پوری توجہ سے اس زبان کی تہ کو بھی، اس پوری زبان کو بھی اللہ نے تقسیم کیا ہوا ہے. زبان کا جو اگلا حصہ ہے نا، کونا، زبان کا کونا، یہ تیزی کو چکھتا ہے، زیادہ سینسٹیو ہے تیزی کو چکھنے. کوئی چورن، کوئی اچار، کوئی کھٹی چیز، کوئی مرچیں، وہ آپ اس کے کونے پہ رکھیں زبان کے، کرنٹ لگے گا. آپ سینٹر پہ رکھیں تو زیادہ احساس نہیں ہوگا. کھٹاس، چورن، کوئی تیز چیز، وہ زبان کی نوک اور اگلا حصہ وہ زیادہ محسوس کرتا ہے. اور جو مٹھاس ہے، چینی، وہ زبان کا سینٹر زیادہ محسوس کرتا ہے. آپ زبان کے کونے پہ چینی رکھیں آپ کو زیادہ میٹھی نہیں لگے گی، سینٹر میں رکھیں بہت میٹھی لگے گی. آپ نے نہیں بنایا یہ نظام، اللہ نے بنایا. اور کڑواہٹ چکھنا ہو تو وہ زبان کا آخری حصہ جو حلق کے ساتھ ہے، وہاں کوئی کڑوی چیز رکھیں گے وہ آپ کو بہت کڑوی لگے گی. اس لیے ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ وہ جب دوائی کھائیں تو کڑوی دوائی ہو تو زبان کے سینٹر میں رکھیں یا شروع میں رکھیں. بعض لوگ ہوتے ہیں اندر کر کے دوائی رکھتے ہیں، وہ ان کو اور کڑوی لگتی ہے، غلطی کرتے ہیں. اللہ نے نظام بنایا، بار بار عرض کروں گا، اللہ نے نظام بنایا. یہ انسان چکھ کر فیصلہ کرتا ہے. اتنا نمک ڈال دیا ہے. زندگی موت کے فیصلے زبان سے کرتا ہے، چکھ کر کرتا ہے. اتنا نمک ڈال دیا ہے سالن میں، آگے اتنی دوائیاں بی پی کی کھا رہا، مر جاؤں گا. ڈاکٹر نے کہا یہ زہر ہے تمہارے لیے. کیسے فیصلہ کرتا ہے؟ اتنا میٹھا ڈال دیا اس میں، آگے اتنی شوگر، اتنی انسولین لگا رہا ہوں، مر جاؤں گا. کیسے فیصلہ کرتا ہے؟ چکھ کر. اور یہ چوتھی طاقت بھی اللہ نے انسان کو دی.
پانچویں طاقت اللہ نے انسان کو دی ہے قوت لامسہ، چھونے کی طاقت۔ یہ چھو کر بھی انسان فیصلہ کرتا ہے میرے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ صبح ناشتے میں آپ کو گھر والوں نے چائے کا کپ دے دی، آپ نے ہاتھ لگایا صرف، ابھی نہیں پینا، بہت گرم ہے، میری زبان جل جائے گی۔ آپ نے اپنے لیے خیر اور شر کا فیصلہ کیا صرف چھو کر، ہاتھ لگا کر۔ دن بھر آپ یہ کام کرتے ہیں، چھو کر فیصلہ کرتے ہیں میرے لیے کیا اچھا برا ہے۔ کپڑے کو چھو کر فیصلہ کرتے ہیں اس موسم میں گرمی میں پہننا ہے کہ نہیں، اتنی تیز گرمی ہو گئی، آپ چھو کر فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ بھی اللہ نے انسان کو طاقت دی، اور ان کو کہتے ہیں آپ حواس خمسہ، 5 سینسز، 5 سینسز، حواس خمسہ۔ یہ 5 حواس اللہ نے انسان کو دیے ہیں اپنا اچھا اور برا معلوم کرنے کے لیے۔ اور اگر اس انسان کو کبھی ایسا کام پڑ جائے جو ان 5 حواس سے، ان 5 سینسز سے، یعنی سن کر، دیکھ کر، سونگھ کر، چکھ کر، چھو کر یہ معلوم نہ کر سکتا، اگر ترتیب یاد رکھیں گے تو یہ 5 حواس بہت اچھی طرح ذہن میں رکھیں گے۔ 1 2 3 4 5۔ قوت سامعہ، سننے کی طاقت، قوت باصرہ، دیکھنے کی طاقت، قوت شامہ، سونگھنے کی طاقت، قوت ذائقہ، چکھنے کی طاقت، قوت لامسہ، چھونے کی طاقت۔ یہ 5 طاقتیں اللہ نے دی ہیں، اور اگر کوئی چیز ایسی ہو جو ان 5 کے دائرے سے باہر ہو تو پھر اللہ نے اوپر دماغ دیا ہے، قوت عقلیہ، فکریہ۔ انسان سوچتا ہے، سوچ کر فیصلہ کرتا ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ سامنے جا رہے ہیں، کدھر سڑک جا رہی ہے، کدھر جا رہی ہے، کہاں جاؤں کدھر جاؤں، پھر سوچتا ہے، عقل لڑاتا ہے۔ اس انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، قوت فکریہ دی ہے، سوچنے کی طاقت دی ہے، یہ سوچ کر فیصلہ کرے کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو، ماں باپ بھی اور اپنے نوجوان بچے اور بچیوں کو ان طاقتوں کے استعمال کا درست سلیقہ سکھائیں۔ آج وقت کا بہت بڑا تقاضا ہے، اور درست کیا ہے کہ ان 5 قوتوں کو اور قوت فکریہ کو، عقلیہ کو، یہ انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق استعمال کرے گا، یہی طاقتیں صحیح استعمال ہوں گی۔ اور انہی طاقتوں کو انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف استعمال کرے گا، یہی طاقتیں انسان کے لیے نقصان دہ بن جائیں گی۔ انسان بسا اوقات سنتا ہے، سن کر فیصلہ کرتا ہے میرے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ مولانا میں سنتا ہوں، گانے سنتا ہوں، موسیقی سنتا ہوں، میرا ڈپریشن کم ہوتا ہے، مجھے سکون ملتا ہے۔ یہ ہماری نئی نسل کے جملے ہیں، ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں کے جملے ہیں جو سنا رہا ہوں کہ جب ہم ذہنی دباؤ میں ہوتے ہیں تو ہم گانے سنتے، موسیقی سنتے، ہمارا ڈپریشن کم ہوتا ہے۔ سنا، سن کر فیصلہ کیا، غلط فیصلہ کیا، غلط فیصلہ کیا۔ سوچنا ہوگا اب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ دیکھ رہا، غیر محرم کو دیکھ رہا، مزہ آ رہا ہے، بعض تفریح کی چیزیں دیکھ رہا، مزہ آ رہا ہے، بار بار دیکھو، دیکھنے کی چیزیں مجھے بہت مزہ آتا ہے۔ اور خالق کیا کہتا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مردوں کو کیا کہہ رہا خالق، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے مردوں سے کہہ دے اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دے اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ دیکھنے کی چیز اللہ نے دی ہے، اس کو استعمال کرنا ہے اللہ کے حکم کے مطابق۔
غلطی ہو رہی ہے اس انسان سے، یہ سوچتا ہے میں دیکھ رہا ہوں مجھے مزہ آ رہا ہے، میں دیکھتا ہوں تفریح دیکھتا ہوں فلاں دیکھتا ہوں، وہ جتنی باتیں اللہ اور اس کے رسول نے منع کی ہوتی ہیں وہ ساری اتنی بڑی سکرینیں لگا کے دیکھ رہا ہوتا ہے، آنکھوں کو غلط استعمال کرتا ہے، ایمان خراب ہوتا ہے، اخلاق خراب ہوتے ہیں، وقت برباد ہوتا ہے، اعمال برباد ہوتے ہیں۔ کوئی ایک بندہ انکار نہیں کر سکتا ان جملوں کا کہ جب ہماری نوجوان نسل نے اپنے دیکھنے اور سننے کو پاکیزہ نہیں رکھا، اپنے دیکھنے کی چیزوں کو پاکیزہ نہیں رکھا، کہاں سے لائیں گے اپنے بچوں کی عفت اور عصمت، ان کی پاک دامنی؟ یہ صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جن پر بیت رہی ہوتی ہے اور اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں، نوجوان بچے اور بچیوں کے بارے میں۔ انہوں نے اپنی دیکھنے کی طاقت کو غلط استعمال کیا، اندر سے حیا ختم ہو گئی، ان کے اعمال بدل گئے، صرف دیکھنے کی وجہ سے ان کی سوچیں بدل گئی، ان کا ایمان بدل گیا، ان کے اعمال بدل گئے، ان کا ماں باپ کے ساتھ بیہیویئر بدل گیا، صرف دیکھ کر وہ چیزیں۔ شوہر کا بیوی سے رویہ بدل گیا، بیوی کا شوہر سے رویہ بدل گیا، صرف دیکھ کر۔ ہم نے کیا دیکھنے کو دیا؟ ہم نے گھر کا ماحول دیکھنے کو کیا دیا؟ آج وقت کا بہت بڑا تقاضا ہے کہ ہم نئی نسل کی سوچوں کا بھی دھیان رکھیں، اس پر پہرے دیں۔ یہ سوچ کو کیسے درست کیا جا سکتا ہے؟ ہم اپنی نوجوان نسل کی سوچوں کو، ان کی فکروں کو یاد رکھ لیجئے گا۔ یہ سوچ اور یہ فکر یہی اگر درست ہوتی ہے، اسی کو آپ ایمان کہتے ہیں، آپ اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ اور جب سوچیں بدلتی ہیں تو ایمان بدل جاتا ہے۔ اور یہ سوچوں کو کیسے درست کریں گے؟ یہ دماغ، قوت عقلیہ، اللہ نے اس قوت عقلیہ کو استعمال کرنے کی بڑی دعوت دی ہے قرآن میں، بڑی دعوت دی ہے۔ کائنات کا مشاہدہ کرنا، کائنات کی چیزوں کا مشاہدہ کرنا، اللہ کی مخلوق کا مشاہدہ کرنا، اللہ نے ابھارا ہے، ترغیب دی ہے قرآن حکیم کے اندر۔ اپنی سوچ کو استعمال کرو، عقل کو استعمال کرو۔ آج میں پڑھتا ہوں افلا ينظرون الى الابل، دیکھیں اللہ نے کس کس چیز کی طرف دیکھنے کو کہا۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، یہ لوگ اونٹ کی طرف کیوں نہیں دیکھتے کیسے پیدا کیا؟ تو کہا آپ نے صرف یہی دیکھنا ہے کہ اس کی 4 ٹانگیں ہوتی، لمبی سی گردن ہوتی، اس کی ایک کوہان ہوتی۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، یہ لوگ اونٹ کی طرف کیوں نہیں دیکھتے کیسے پیدا کیا گیا؟ والى الجبال كيف نصبت، یہ پہاڑوں کی طرف کیوں نہیں دیکھتے کیسے پیدا کیے گئے؟ والى السماء كيف رفعت، یہ آسمان کی طرف کیوں نہیں دیکھتے کہ اس میں کیوں نہیں غور و فکر کرتے کیسے بلند کیا؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، یہ پہاڑوں کی طرف کیوں نہیں دیکھتے کیسے ان کو گاڑا اللہ نے؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، یہ زمین کی طرف کیوں نہیں دیکھتے کیسے بچھائی گئی، اس میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اور تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ پتہ کیا کہتا ہے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم اپنے اندر کیوں نہیں دیکھتے؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم اندر کیوں نہیں دیکھتے؟ اس انسان کی قوت فکریہ، قوت عقلیہ کو اللہ نے استعمال کرنے کو کہا۔ سوچو اس کو تاکہ تم اپنے خیر و شر کو پہچانو۔ انسان کبھی کسی چیز کو دیکھتا ہے، ہمارے نوجوان بچے اور بچی نسلیں ایک چیز کو دیکھتے ہیں، پسند آ جاتی ہے، اسی سے شادی کرنی، بھائی کر لو اس سے شادی،
لڑکے نے دیکھا لڑکی نے دیکھا کر لو اس سے شادی، اللہ نے منع تو نہیں کیا، لیکن دیکھو اس دیکھنے کے بعد اور شادی تک کے مرحلے میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرنا، بس اتنی سی بات ہے، کرو پسند کی شادی۔ اب سوچیں، دیکھیں آپ نے سوچے کیسے بدل، بولی کیا پسند کی شادی کرنا جائز ہے؟ پوچھتے ہیں یونیورسٹی میں، جامعہ شفیع کے طلبا تو نہیں پوچھتے بیچارے مجھ سے، وہ تو دین پڑھانے والے ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں ایسے سوالات نہیں آتے، لیکن وہ کالج یونیورسٹی کے لڑکے تو کھل کر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی پسند کی شادی جائز ہے؟ تو آگے سے میں بھی کہہ دیتا ہوں کہ مجھے بھی کوئی آیت حدیث ایسی دکھائے جس میں اللہ اور اس کے رسول نے یہ کہا ہو کہ پسند کی شادی کرنا حرام ہے، جو ناپسند ہو اس سے شادی کرنا چاہیے۔ اللہ کے بندو، پسند ہی کی شادی کرنی ہے، پسند کیا؟ آپ کا دماغ، آپ کا دماغ، تو اس میں وہ لڑکی آ گئی، لڑکی کے ذہن میں لڑکا آ گیا، کر لو شادی، لیکن دیکھو اس شادی سے پہلے کے جتنے خلاف شرع کام ہو وہ نہ ہونے دینا، بس اتنی سی بات، اتنی سی بات۔ ان طریقوں سے شادی کرو جن طریقے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ آپ کو چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کو گاڑی اچھی لگی ہے، آپ نے سنا ہے وہ نئی گاڑی آئی ہے، لے لیں، لیکن حلال کمائی سے لے لیں، حرام کمائی سے نہ لیں، لے لیں اپنی سہولت کے لیے، آپ کو اچھی لگی ہے۔ آپ گھر اچھا بنانا چاہتے ہیں بنا لیں، لیکن سود پر بینک سے قرضہ نہ لیں۔ آپ کی اپنی سوچوں پر عمل کرنا ہے نا، کر لیجئے، کوئی حرام کام نہیں ہے سوچوں پر عمل کرنا، لیکن اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے ذہن میں جو سوچ آئی ہے، جو فکر آئی ہے، اس پر عمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کرنا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ اور یہ کیسے درست ہوں گی سوچیں، اس کے لیے بڑی توجہ سے بات کو سننا ہے۔ آج کل کی جدید سہولیات نے، سائنسی ایجادات نے ہمارے لیے بہت سی باتوں کو سمجھنا آسان کر دیا ہے۔ انسان کے دماغ کے اندر جو باتیں آتی ہیں، دراصل انسان کو یہ جو اللہ نے کان دیے نا، ان نعمتوں کو غور سے، یہ جو اللہ نے انسان کو دو کان دیے، یہ دو مائک ہیں، ان کے اندر سے آواز جاتی ہے، اندر آڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے دماغ کے اندر، اور یہ دو آنکھیں دیے نا جن سے انسان دیکھتا ہے، یہ دو کیمرے ہیں، ان سے جو انسان دیکھتا ہے اندر دماغ میں ریکارڈ ہوتا ہے۔ معلوم ہوا یہ آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے تو اس کو ہم علم کہتے ہیں، معلومات کہتے ہیں۔ سارے جتنے بچے ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، اتنا پڑھ لکھ کر قابل بن جاتے ہیں، ان کے پاس یہ دو راستے ہوتے ہیں، اسی سے انسان پڑھتا لکھتا ہے نا، قابل بنتا ہے بڑا، دو ہی چیزیں۔ تیسری چیز اور ہے، وہ اللہ انسان کے دل میں ڈالتا ہے، اللہ انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے وہ معلومات، وہ چیزیں۔ لیکن عام زندگی کے اندر اللہ نے ہمیں کیا سکھایا کہ یہ انسان جو سنتا ہے وہ اندر ریکارڈ ہوتا ہے، اور جو دیکھتا ہے وہ اندر ریکارڈ ہوتا ہے۔ اب میں نے کہا نا بہت سی مشکل باتوں کو سائنسی ایجادات نے بڑا آسان کر دیا ہے۔ آپ کے پاس، ہر ایک کے پاس موبائل ہے ماشاءاللہ، بس ایک چھوٹا سا سوال ہے، اس موبائل کے اندر آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ آپ کچھ اور کریں، ادھر ادھر کی باتیں، میں نام نہیں لیتا ان باتوں کا، بس ادھر ادھر کی باتوں کو آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کریں، اور جب آپ اس کو ریپلے کریں تو اس میں سے مکہ مدینہ نظر آئے اور قاری سدیس کی تلاوت نظر آئے، کیا آپ کے موبائل میں ایسا ہی ہوتا ہے؟ بہت سیدھی سی بات ہے، یعنی ہم آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ جو کریں وہی ریپلے میں آپ کو نظر آئے گا۔ اگر آپ نے آڈیو میں قاری سدیس کی تلاوت بھری ہے، سن لیں دوبارہ اس سے، اگر آپ نے اس کے اندر ویڈیو بھری ہے مکہ مدینہ کی تو دیکھ لیں دوبارہ ریپلے کر کے، لیکن بھول جائیں کہ ہم نے اپنی نئی نسل کو، اپنے بچے، جوان بچے اور بچیوں کو ہم نے دیکھنے کے لیے کچھ اور دیا ہو، سننے کے لیے کچھ اور دیا ہو، اور ریپلے کچھ اور ہو جائے، ناممکن آدمی سے۔ ہم کس دنیا میں رہتے ہیں، ہم کس دنیا میں رہتے ہیں؟ ہمارے موبائل میں تو ایسا نہیں ہوتا، موبائل میں تو ایسے ہی ہوتا ہے، جو آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ اندر بھریں گے وہی سننے کو ملے گی، وہی دیکھنے کو ملے گی۔
آج ہم نے کیا بھرا ہے آنکھوں سے، کیا بھرا ہے کانوں سے. پھر اس پر جب بندہ اپنے پورے جسم کو چلاتا ہے، یعنی ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں جو دیکھتے ہیں، جو سنتے ہیں، انہی قوتوں کو استعمال کرتے ہیں، اسی سے ان کی سوچیں بگڑتی ہیں، اسی سے ان کی فکریں بگڑتی ہیں. معلوم ہوا آج اگر آپ سوچیں درست کرنا چاہتے ہیں اپنی نوجوان نسل کے بچے اور بچیوں کی، دیکھنے کی چیزوں کو پاکیزہ بنا لیں، سننے کی چیزوں کو پاکیزہ بنا لیں، جتنا بنا سکتے ہیں، جتنا بنا سکتے ہیں. اور کوئی حل نہیں ہے، اور کوئی حل نہیں ہے، جتنا بچا سکتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم 100% نہیں بچا سکتے تو 10% سے بھی نہ منع کریں. وہ انگلش میں ایک محاورہ ہے نا کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا تو بہتر ہے نا. آپ 10% کر لیں، اور پھر اس پر حدیث قدسی سناؤں گا، کیوں کریں 10%؟ 100% نہیں ہوتا تو ہم 10% کیوں کریں؟ اس لیے کہ حدیث قدسی سناؤں گا. حدیث قدسی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور وہ قرآن میں نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندہ میری طرف 1 قدم بڑھاتا ہے، میں اس کی طرف 2 قدم آتا ہوں. بندہ میری طرف چل کر آتا ہے، اللہ کہتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے. بندہ 10% دین پر چلنے کی کوشش کرے، 10% اپنی نوجوان نسل کے بچے اور بچیوں کو پاکیزہ، ان کی دیکھنے اور سننے کی چیزوں کو پاکیزہ بنا دیں، اللہ 20% پہ لے آئے گا. آپ 20% پہ آئیے، اللہ 50% پہ لے آئے گا. آپ 50% کوشش کریں گے، اللہ 100% پہ لے آئے گا. کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ کر کے دیکھنے کی بات ہے، کر کے دیکھنے کی بات ہے. آج وقت کا بہت بڑا تقاضا ہے کہ ہم اپنے نوجوان نسل، بچے اور بچیوں کے اور اپنے گھر میں رہنے والے افراد کی سوچوں کو پازیٹیو کیسے بنائیں، منفی سے کیسے بچائیں، نیگیٹو سوچوں سے کیسے بچائیں، منفی رجحانات سے کیسے بچائیں. ہمیں اپنی نئی نسل کے سننے کی چیزوں اور سمجھنے کی چیزوں اور دیکھنے کی چیزوں کو پاکیزہ بنانا ہوگا. ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی، اور اس کا نتیجہ اللہ دکھا دے گا. اللہ ہم سب کی سوچوں کو پاکیزہ بنا دے، اور خاص طور پر ہماری نوجوان نسل، لڑکے اور لڑکیوں کے جو آج منفی رجحانات، نیگیٹو رجحانات ہو چکے، اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.